نفس پرستی، خواہشات کی زندگی، جو جی میں آیا بس وہ کرنا ہے۔ اور اگر جی کے خلاف کوئی اللہ کا حکم آتا اسے جھٹلا دیتے تھے۔ ہاں، جو طبیعت کے مطابق اللہ کا حکم ہے وہ چلتا تھا، لیکن جس سے خواہشات پہ زد پڑتی تھی، مفادات پہ آنچ آتی تھی، طبیعت پہ ناگواری گزرتی تھی، اس کو جھوٹا بتا دے، نہیں نہیں یہ ایسا نہیں، اللہ کا حکم ایسا نہیں، ایسا اللہ کا حکم تھوڑی ہو سکتا ہے۔ نفس پرستی، اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مجھے اپنی امت کی اس فتنے سے بہت ڈر ہے کہ جب وہ نفس پرستی میں مبتلا ہو جائے گی تو دین میں تحریف کرے گی، خود تو نہیں بدلے گا، دین بدل دے گا، خود تو نہیں بدلے گا، دین بدل دے گا۔ یہاں تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ قرآن کی زندگی مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے، کوشش ہوتی ہے کہ جو میری زندگی ہے قرآن اس کے مطابق ڈھل جائے۔ یہ تو نہیں تھا کہ اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھال لے اور سرخم تسلیم کر لے، کوشش ہوتی ہے کہ شریعت اپنے کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھال لے۔ عالم اسلام کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے شیخ ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، عالمی انسان تھے، جب باہر یورپ میں جاتے تو فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ اگر تم نے اپنے بچوں کو صحیح دین نہ پڑھایا تو کہ تم یورپی مسلمان نہ بن جاؤ، تمہارا اسلام یورپی نہ ہو جائے، امریکن اسلام نہ ہو جائے، کہ ایسا اسلام جو یورپ کو بھی پسند آئے، امریکن کو بھی پسند آئے، مغرب کو بھی پسند آئے، ایسا اسلام۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے اگر تم نے اپنے بچوں کو صحیح معنی میں دین نہ پڑھایا تو تم اس اسلام کا شکار ہو جاؤ گے۔ دنیا میں کفر یہ تو نہیں چاہتا کہ مسلمان ختم ہو جائے، ہاں یہ چاہتا ہے اسلام ختم ہو جائے۔ یہ تو نہیں چاہتا کہ مسلمان ختم ہو جائے، یہ ضرور چاہتا ہے کہ اسلام ختم ہو جائے، کیونکہ مسلمان تو اس کی معاشی منڈیاں ہیں۔ ہاں، جن ملکوں کے اندر سے اسلام ختم ہو گیا، مسلمان رہ رہا ہے صرف نام کا، وہ ٹھیک ہے۔ یا اس نے ایسا اسلام قبول کر لیا جو مغرب و یورپ چاہتا ہے تو وہ تو ٹھیک، وہ قابل قبول ہے۔ وہ قابل قبول نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کے آئے، جس میں معاشرت بھی ہے، جس میں معاملات بھی ہے، جس میں اسلام کے اجتماعی قوانین، حدود بھی ہے، قصاص بھی ہے، چور کی سزا بھی ہے، قاتل کی سزا بھی ہے، شرابی کی سزا بھی ہے، زانی کی سزا بھی ہے۔ یہ اسلام قبول نہیں، یہ شدت پسند نہیں ہے، الیاذ باللہ علیہ۔ یہ کیا بات ہے؟ چور کو قات کاٹ دو، قاتل کو قصاصاً قتل کر دو، زانی کو کوڑے مارو، یہ تو بڑی شدت پسندی ہے، ایسا اسلام نہیں۔ حالانکہ یہ قرآن میں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے مارو اس کو۔ اور اللہ کے نبی فرمانے لگا، اگر یہ شادی شدہ ہے اور پھر زنا کیا ہے تو پھر انہیں پتھروں سے سنسار کر دو۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور نے چوری کی، یہ چورنی نے چوری کی، عورت نے یا مرد نے، ہاتھ کاٹ دو، فاقطعوا ایدیہما وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ قاتل ہے، قصاصاً اسے قتل کر دو۔ قرآن مجید کہتا ہے اس میں تمہاری زندگی ہے۔ اللہ میاں ایک تو پہلے مر گیا، دوسرے کو بھی مارنے کا حکم ہے، تو زندگی کیسی؟ فرمایا ایک قاتل کی سزا میں قتل ہوگا، قاتل کو مار دو گے، کئیوں کی جان و مال ماخوذ ہو جائے گی۔ یہ تو اسلام کا حکم ہے، اور اللہ تو حکیم ہے، علیم ہے، انسانیت پہ مہربان ہے۔ وہ دوسروں کی جانیں بچانے کے لیے، عزت بچانے کے لیے، آبرو بچانے کے لیے اس ذات نے یہ احکامات، قوانین دیے ہیں۔ تو دنیا ایسا اسلام چاہتی ہے جس میں شراب بھی حلال ہو، سود بھی حلال ہو، جوا بھی حلال ہو، جس میں شرم حیا کی بھی کوئی
ضرورت نہ ہو ایسا اسلام